اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندی کے اس مقام تک لے گئے جہاں بقیہ مخلوقات کا تصور بھی نہیں پہنچا، جس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کا جو لفظی معنی ہے نا، اعلیٰ ہے، آسمان پہ چڑھنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ بیت المقدس میں لفظ آپ نے کبھی بیت المقدس بھی کہتے ہوں گے، بیت المقدس، دونوں لفظ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر بیت المقدس ہے۔ قرآن مجید میں بھی مقدس کا لفظ آتا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں لے گئے، اللہ تعالیٰ لے گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ کم و بیش جتنے انبیاء اور رسل پہلے گزر چکے تھے، کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ آپ بھی کہہ دیں نا، زور سے کہیں تاکہ آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ کم و بیش جتنے انبیاء اور رسل آ چکے تھے، ان سب کو نماز پڑھائی۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کا امام۔ تو یہ بھی بلندی، یہ بھی مرتبے کی بات ہے۔ پھر وہاں نماز پڑھانے کے بعد آسمان کی بلندیوں پہ چڑھنا شروع کیا۔ پہلا آسمان یہ سیڑھی لائی، سیڑھی سے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ پہنچے، وہاں بھی نبیوں سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ بھی نبیوں سے ملاقات ہوئی، یہ 7ویں آسمان تک نبیوں سے ملاقات ہوتی گئی، اور اللہ رب العزت نے مقام اور مرتبے اور بلندی کے اس مقام تک پہنچایا جہاں نہ نوریوں کا سردار جا سکا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی جا سکا، نہ جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر اللہ رب العزت، جیسے جو ہم کلامی ہوئی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو تحفے پیش کیے، وہ 3 تحفے ہیں۔ آج اس کا تھوڑا سا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ اگلے درس میں آپ انشاءاللہ اس کا انتظار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تحفے پیش کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ نے 3 کے بدلے 3 عطا کیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس کا بھی فلسفہ ہے، یہ بات ہے، یہ گفتگو ہے، اس کا انشاءاللہ تذکرہ آگے کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں، کسی فرمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ نہیں کہا کہ مجھے میرے مرتبے سے گھٹانا نہیں، کسی حدیث میں یہ نہیں ہے مجھے میرے مرتبے سے گھٹانا نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، بلکہ مجھے میرے مرتبے سے بڑھانا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کیا میسج چھوڑ کے گئے ہیں؟ مجھے میرے مرتبے سے بڑھانا نہیں۔ جیسے کہ عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کے مرتبے کو بڑھا دیا، عبد ہیں، اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کہہ دیا 3 میں سے ایک عیسی ابن مریم ہے، 3 اللہ ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، 3 میں سے ایک عیسی ابن مریم کو اللہ بنا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے میرے مرتبے سے بڑھانا نہیں۔ کیوں؟ تجربہ تھا، پہلے لوگوں نے نبیوں کے مرتبے کو بڑھایا۔ اور دوسری بات جو دلچسپ ہے، آپ کے ایمان کو تازہ کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے سے گھٹا کون سکتا ہے، جس کے بارے میں اللہ خود کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے بلند کیا تیرے لیے تیرا ذکر۔ یہ معنی بڑا دلچسپ ہے، آپ اس پہ بات کریں تو لمبی ہو جائے گی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے بلند کیا تیرے لیے تیرا ذکر، تیرا تذکرہ۔ کہاں؟ مؤذن کی اذان میں اللہ کے بعد کس کا تذکرہ؟
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، مکبر کی تکبیر میں اللہ کے تذکرے کے بعد کس کا تذکرہ؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ نماز کے اندر کس کا تذکرہ؟ مردے سے قبر میں سوال جواب میں اللہ کے بعد کس کا تذکرہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ اور بلندی کے اس مقام تک لے گیا جہاں کوئی اور مخلوق سوچ ہی نہیں سکتی۔ اب وہ تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کی ہے وہ ہمارے لیے تعلیم ہے، اس کو وہ ہے معراج کی غرض و غایت۔ صرف معراج والی رات معراج شریف بنا کے 27 کی رات کو منا کے اس کے دن کو اور اگلے دن کو روزہ رکھ کے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو 3 انعام دیے، ان کا تحفے دیے، ان کا تذکرہ دوسری روایت میں یہ تو کلام ہوا، آمنا سامنا ہوا، یہ تو سلام علیکم سلام والی بات ہوئی، 3 تحفے اور دیے، اور کا بھی تذکرہ آتا ہے وہ بھی آئے گا۔ تو بہرحال دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین جو ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں اس پر آنے کی اور دوسروں کو لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔